اس وقت الیکشن میں جانا امریکہ کو، شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ عمران کے خلاف ایک بہت بری ویلیفیکیشن کیمپین آئے گی، اس کو بالکل ایول بنا کے پیش کیا جائے گا، پکڑا بھی جائے گا، انتخابی نشان لینے کی بھی کوشش کی جائے گی، بین لگانے کی بھی فورن فنڈنگ کیس میں کوشش کی جائے گی، انلیس کہ وہ ٹیم ہو جائے۔ آپ نے خبر بریک کی تھی کہ 50 ارب کی ایک قسط آئی، بڑی جاندار خبر تھی اور بہت بڑی خبر تھی۔ کیوں بھیجی گئی پاکستان میں اور کس کی طرف سے بھیجی گئی؟ رجیم چینج کے لیے آپ کو اب ٹیکٹکس بدل گئے ہیں۔ 500 کارپوریشنز پے کرتی ہیں جو دنیا میں حکومت کر رہی ہیں اور دنیا کے لوگوں کو انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ ابھی پیسہ جتنا چلنا ہے ابھی آپ آگے دیکھیں۔ ہدایت یہ تھی کہ پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ گورنمنٹ مسٹ بی ٹاپلڈ۔ پاکستان حقیقی معنوں میں ابھی آزاد نہیں ہوا۔ سروسز چیف کو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کے سامنے لانے کا کہہ کے ایک ایسی کنٹروورسی شروع کی ہے جو ہمارے ادارے شاید اس کو پسند نہیں کریں گے۔ آپ جرنلسٹ ہیں، یو آر پریوی ٹو سم انفارمیشن، آپ کی اوپینین عام آدمی کو نسبت کچھ اور ہوتی ہے۔ سرٹن انفارمیشن آئی ہیو، مجھے یہ بات بتائیں، یہ جو سب لوگ اکٹھے ہوئے کیا یہ انڈیجنسلی اکٹھے ہو سکتے؟ دیکھیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے اس کا جو آپ نے جو سوال کیا، وہ سکھ سے سب مکس کر کے جب ڈرنکس اس کو دیے تو اس نے یہی کہا کہ ڈرنک تو بہت اچھی ہے لیکن یہ کمپنی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں Siyasat.pk۔ اس وقت حکومت کا تختہ گر چکا ہے، پرائم منسٹر بدل چکا ہے اور حالات جو تھے پچھلے دنوں انتہائی دلچسپ ہوئے تھے وہ تمام حالات بدل چکے ہیں اور اس وقت حکومت میں عمران خان نہیں بلکہ شہباز شریف ہیں۔ حکومت کس طرح تبدیل ہوئی، بیرونی سازش کیا تھی، خط کا کیا معاملہ تھا، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ انتہائی سینئر صحافی موجود ہیں، پاکستان کی صحافت کا کریڈیبل نام سمیع ابراہیم صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مائی پلیئر۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، یہ رجیم چینج پالیسی کیا تھی اور کیوں بیرونی سازش ہوئی عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں اگر اس وقت کے حالات کو آپ دیکھیں تو ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل فورسز میں۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف تمام سیاسی قوتیں ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ہو جائیں، دوسری حکومت ہے جو دوسرے ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر حکومت نہ ہو، الیکشن نہ ہو، وہ ریفارمز کے نام پر جو بھی رعایات اس سسٹم سے لینا چاہتے ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں جیتتا ہے۔ ابھی تک تو عمران خان پہلے مرحلے میں تو لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، کتنا یہ پریشر وہ سسٹین کر پاتے ہیں یہ ابھی ہمیں گیم ابھی جاری ہے یا عمران خان کے پارلیمنٹ سے نکلنے، استعفے، عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد فارغ ہو گئے؟ نہیں، بیلنس اس کا چینج ہوا ہے۔ پہلے جو ایج عمران خان کو تھا اب وہ ایج اتحادی پارٹیوں کو ہو گیا کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں۔ اب عمران خان سڑکوں پر ہے، لیکن عمران خان کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اپنے آخری دنوں میں جانے سے پہلے جو نیریٹو وہ بلڈ کرنا چاہتا تھا اس نے وہ نیریٹو بلڈ کر لیا اور لوگوں نے اس کو بائی بھی کر ہم نے اس سے پہلے دیکھا نا عمران خان مہنگائی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ڈلیور وہ نہیں کر سکے کیونکہ عمران خان نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بڑے وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے اور عوام اس طرح کا انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ مگر جیسے یہ بیرونی سازش والا معاملہ چلا، خط آیا تو عوام اگٹھی ہو گئی اور عمران خان کے کل ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا جو پاکستان پورے میں پروٹیسٹ ہوا۔ آپ نے خبر بریک کی تھی کہ 50 ارب کی ایک قسط آئی، بڑی جاندار خبر تھی اور بہت بڑی خبر تھی، تو اس میں کیا کوئی اس کی کہانی ہے خبر کی اور کیا یہ قسط کیوں بھیجی گئی پاکستان میں اور کس کی طرف سے بھیجی گئی؟ وہ قسط اس لیے بھیجی گئی کہ اب رجیم چینج کے لیے آپ کو اب ٹیکٹکس بدل گئے ہیں۔ اب جو بہت ساری ملکوں کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ بالکل اس طرح سامنے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اپنا جو بھی ان کی پلاننگ ہے اس کو وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا میں 1 منٹ لوں گا آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی ڈیموکریسی، یہ بنیادی طور پر جب رشیا سوویت یونین جب موجود تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ سرمایہ داری نظام تھا، یہ پیسے پر چلتا ہے۔ جو لوگ ایم این ایز ہیں انہوں نے پیسے خرچ کیے۔ اب اگر کوئی آپ نے ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جہاں انہیں دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے یا آپ ان کی لائلٹیز خریدنا چاہتے ہیں تو جتنے پیسے انہوں نے لگائے پلس جتنے پیسے آگے لگیں گے اور پھر کچھ پورشن انہیں آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ایک یہاں پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں کم از کم 10 سے 15 کروڑ روپے لگتے ہیں، تو پہلے تو آپ وہ جو 10-15 کروڑ لگائے وہ دیں، اس کے بعد جو اگلے الیکشن میں اس نے 10-15 کروڑ روپے لگانے ہیں وہ دیں،
پھر آپ نے اپنا ڈیرا چلانا ہے, پالیٹکس کرنی ہے, کو 5-10 کروڑ اس کے لیے. تو یہ گیم ایک MNA کی جو ہے یہ 40-50 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ جاتی ہے. یہ انڈیویجول نہیں اس کو پیسے اتنے پے کر سکتے, یہ حکومتیں پے کرتی ہیں, یہ بڑی بڑی ایجنسیز پے کرتی ہیں, یہ وہ 500 کارپوریشنز پے کرتی ہیں جو دنیا میں حکومت کر رہی ہیں اور دنیا کے لوگوں کو انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے. صرف ایک مثال دوں گا, وال مارٹ ایک بہت بڑا پرائیویٹ انٹرپرنور ہے امریکہ کا, اس کے جو ملازمین ہیں وہ حکومت امریکہ کے ملازمین سے زیادہ ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. اتنا بڑا پرائیویٹ وہ ہو گیا. تو جو میں نے خبر دی تھی بڑی اوتھینٹک خبر, اور ہمارے پاس جس طریقے سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی اس کے جو اس کی ٹریل ہے اس کی بھی انفارمیشن ہمارے پاس آئی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ آ جائے گی مارکیٹ میں, یہ اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا, بٹ ابھی آپ ان دا مڈل آپ اس کو نہیں کرتے, اس لیے کہ یو ڈونٹ وانٹ یور سورس ٹو بی کمپرومائزڈ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی پیسہ جتنا چلنا ہے ابھی آپ آگے دیکھیں گے. مطلب پیسہ چلے گا تو معاملات بھی چلیں گے, تو یہ پیسہ کب تک چلے گا؟ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے اس کو فائٹ آؤٹ نہیں کیا, 50 ارب کی ایک قسط تھی, دو یعنی ایک قسط نہیں تھی, ایک اماؤنٹ تھی جو 2 قسطوں میں آئی. اب جو پیسے ہیں ابھی پہلی قسط جو ہے وہ تو چلی گئی, کیونکہ میں ایک جو گروپ ہے اس نے 1 ارب روپیہ تو سیدھا اپ فرنٹ لیا, ایک گروپ نے جو ایک MNAs کا گروپ تھا, انہوں نے 1 ارب, باقی انڈیویجول لیے وہ علیحدہ ہیں. تو پیسہ بہت ہے, اور ہدایت یہ تھی جو ہمیں پتہ تھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہدایت یہ تھی کہ پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ گورنمنٹ مسٹ بی ٹاپلڈ. کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران خان کے ساتھ اتنی بڑی اماؤنٹ اس پہ لگانا, اور ایک سنگل انسان کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے اپوزیشن کے لیڈران جو پہلے اپوزیشن میں تھے, جن میں آصف زرداری سرکردہ ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم صرف ایک شخص کے خلاف ہیں. اس کے بعد باقیوں نے بھی کہا کہ ہم صرف مائنس عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کیا عمران خان کیا چیز ہے کہ اس پہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے اور اسے ہٹایا جا رہا ہے؟ بیکاز ہی از ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی دا ماسٹرز. جو اس خطے کی گیم ہے جس میں آپ ایک لوکل یہاں پہ ایک کیمپ بنا رہے ہیں, ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں رشیا, جس میں چائنا, جس میں ایران, جس میں پاکستان, یہ اگر سارے کا سارا یہاں پہ آرڈر بن جاتا ہے تو اس سے انڈیا بھی کاؤنٹر, اس سے امریکن انفلوئنس بھی ختم, ایشیا میں چائنا اور رشیا کی ہیجمنی, اور پاکستان اس کا براہ راست بڑا بینیفیشری. یہ امریکہ کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ شاید پاکستان کا مخالف نہیں ہے, لیکن اس سے اس کے اپنے مفادات ہرٹ ہوتے ہیں. وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کوآڈ بنایا. وہ یہاں پر رشین انفلوئنس نہیں چاہتے, وہ انڈین ہیجمنی چاہتے ہیں. اس کام کے لیے انہیں ایسا بندہ پاکستان میں نہیں چاہیے حکومت میں جو ان کی پالیسیز کو چیلنج کرتا ہو. اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. 2 لوگ تھے ماضی میں جنہوں نے صحیح معنوں میں امریکہ کے مفادات کو یہاں پہ چیلنج کیا تھا. ایک بھٹو تھے, ان کو مرڈر ان کا ہوا. اس کے بعد ضیاء الحق نے پہلے امریکہ کی جنگ لڑی, لیکن اس کے بعد جب وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سینٹرل ایشیا تک جانے کی بات کی, سکھوں کی بات کی, کشمیر کی بات کی, تو ہی واز ایلیمینیٹڈ. ہم نے دیکھا اس سے پہلے امریکہ کے یا بڑی طاقتوں کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا اس کا انجام کیا ہوا, تو عمران خان کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں زندگی کا یہ سفر چلتا ہے. 1857 میں یہ خطہ جب قید ہوا تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا. یہاں پر بڑے بڑے جوان لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی. پھر قائد اعظم, ان کا ایک ویژن تھا, ایک پاکستان ہم نے لیا. پاکستان حقیقی معنوں میں ابھی آزاد نہیں ہوا. جب ہم چلے گئے شروع میں, امریکہ کا دورہ ہم نے کر لیا, ایکسیپٹ کر لی ان کی دعوت, تو غلامی کے ایک ایسے سفر میں آئے ہم. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا, وگرنہ میں آپ کو پوری تفصیل, ٹائم لائن, کرونالوجی آپ کو پوری دے سکتا ہوں کہ کس طرح امریکہ نے یہاں پر انفلوئنس کیا, اور ابھی اتنا زیادہ ان کا انفلوئنس ہے اسلام آباد میں, اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. تو عمران خان کسی حد تک کامیاب ہوئے اس کو توڑنے کی, یا صرف چیلنج کیا تھا؟ عمران نے اس کو صحیح معنوں میں چیلنج کیا. عمران کا جو رشیا کا دورہ تھا, عمران کا جو چائنا میں ونٹر اولمپکس میں جانا امریکہ کی واضح ہدایت کے باوجود, پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ان کی سبکی ہوئی, افغانستان سے جب امریکہ وڈرا ہوا تو وہ یہاں پر ایک نیشنل یونٹی کمبائنڈ گورنمنٹ چاہتے تھے. لیکن وہ جو تصویر چھپی ہمارے DJISI کی, ایک کپ آف ٹی کی, جس کے نتیجے میں وہاں پر طالبان کی حکومت بنی اور دوسرے گروپ
وہاں سے اس میں اوسٹ ہوئے، وڈرا ہوئے، اور پھر پنجشیر جو ہے وہ قبضے میں آیا. یہ بہت بڑے جرم ہے امریکہ کی نظر میں. ان کا فائدہ لوکلز کو ہو، پاکستان کو ہو، وہ علیحدہ بات ہے، بٹ امریکنز کین ناٹ ٹالریٹ دیٹ. پاکستان کی جیوگرافیکلی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی اس کے ہمسائن میں وہ انٹرفیرنس کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اور اچھے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. ہم نے افغانستان میں دیکھا. تو یہ تو پاکستان انٹرنیشنل گیم چینج جو ہے اس کا حصہ ہے. تو پاکستان میں جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ابھی بنے اور امریکن لابی کا حصہ بنے، خط کا معاملہ آیا، تو کیا وہ خط، یہ ابھی تو شہباز شریف تو کلیم کر رہے ہیں اور بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خط جعلی تھا اور وہ اسے اس معاملے کو نپٹائیں گے، اس سفیر کو بھی بلائیں گے اور وہ اسے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور سارے معاملات قوم کے سامنے ہوں گے. تو آپ کی کیا اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کے علاوہ کیا کہتے؟ کیا وہ یہ کہتے کہ یہ خط اصلی تھا اور ہم واقعی امریکہ کے اسٹوجز ہیں؟ بالکل نہیں کہیں گے. وہ اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کروائیں گے. انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے سروسز چیف کو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کے سامنے لانے کا کہہ کے ایک ایسی کنٹروورسی شروع کی ہے جو ہمارے ادارے شاید اس کو پسند نہیں کریں گے. اور یہ جو مجھے بتائیے ماڈل ٹاؤن کب ہوا، اس کی انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کرائی کہ کون اس کے رسپانسبل تھے؟ یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، یہ ایک تحقیقات کروائیں گے، امبیسڈر کو دباؤ میں لے کے آئیں گے اور اپنا نام کلیئر کروانے کی ان کی یہ کوشش ہے. اس کا دبا جو ہے یہ مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا. اس لیے دیکھیں آپ جو کریں گے وہ لوگوں کو نظر آ جائے گا. آپ اگر آ کے پاکستان میں وہی کام کرتے ہیں جن کی نشاندہی عمران خان نے کی یا جو امریکی مفادات ہیں، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی شک اور شبہ رہے گا. آپ جرنلسٹ ہیں، یو آر پریوی ٹو سم انفارمیشن، آپ کی اوپینین عام آدمی کو نسبت کچھ اور ہوتی ہے. سرٹن انفارمیشن آئی ہیو. مجھے یہ بات بتائیں، یہ جو سب لوگ اکٹھے ہوئے، کیا یہ انڈیجنسلی اکٹھے ہو سکتے تھے؟ سر یہ بڑی حیران کن بات ہے نا کہ یہ سارے، پھر اس کے بعد ابھی مجھے بتائیں رات کو 12 بجے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کیا کسی غریب آدمی کے لیے کھلے گا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے نہ ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے بطور ادارہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ اپروچ نہ ہو، بٹ سم اسٹرانگ انڈیویجولز. تو یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انڈیجنس نہیں ہے. یہ کمپنی چلے گی سر. دیکھیں مجھے وہ یاد آ رہا ہے اس کا جو آپ نے جو سوال کیا، اس سکھ سے سب مکس کر کے جب ڈرنکس اس کو دیے تو اس نے یہی کہا کہ ڈرنک تو بہت اچھی ہے لیکن یہ کمپنی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو سرٹن پوائنٹس ہیں، اس وقت عمران خان بہت پاپولر ہے. اس وقت الیکشن میں جانا امریکہ کو، شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا. ان کی کوشش ہوگی کہ فوری طور پر الیکشن نہ ہو، کچھ اس طرح کے کام کیے جائیں. عمران کے خلاف ایک بہت بری ویلیفیکیشن کیمپین آئے گی، اس کو بالکل ایول بنا کے پیش کیا جائے گا، پکڑا بھی جائے گا، انتخابی نشان لینے کی بھی کوشش کی جائے گی، بین لگانے کی بھی فورن فنڈنگ کیس میں کوشش کی جائے گی، انلیس کہ وہ ٹیم ہو جائے. اگر ان کی شرائط پر وہ آنے کے لیے آمادہ ہوا تو کچھ حصہ یہ دیں گے. ادروائز ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ عمران کے ساتھ ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے. لیکن ماضی میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ مورسی جب آیا مصر میں تو اس کو اس وقت نہیں روک سکے، بعد میں ایلیمینیٹ کیا. ایران میں بھی جب ریولوشن آیا تو کوئی اس کو بڑی طاقت نہیں بچا سکی. تو لیٹ سی کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. آپ نے ریولوشن کا ذکر کیا، ایک چھوٹا سا اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ ریولوشن جب بھی دنیا میں آیا، عمران خان کا بھی ایک ریولوشن تھا اور جس طرح سے وہ ایک ہٹ کے سیاسی روایتوں سے ہٹ کے آئے تھے اور عوام کا اور نوجوانوں کا ایک بڑا سمندر ساتھ لیا تھا. ریولوشن کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا، عمران خان بھی بیچ راستے رہ گئے. تو اس کی کیا؟ عمران کا ریولوشن اس لیے نہیں کامیاب ہوا کہ ایک تو اس میں تجربے کی کمی تھی، دوسرا پولیٹیشین وہ اب بنا ہے، اس کا سیاسی سفر اب شروع ہوا ہے، اینڈ دیٹ از ہز ٹیسٹ. اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو اسمبلیوں سے استعفے کا فیصلہ ہے، پارٹی کی اکثریت نہیں چاہتی تھی کہ استعفیٰ دیا جائے. یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں جانا ہے. اس فیصلے کو آپ عمران خان کا اچھا کارڈ استعمال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ اس نے آخری اوور میں ایک سپنر کو بال دے دی ہے اس امید میں کہ بیٹسمین اس کو چھکا لگانے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہوگا. تو یہ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. لیکن
الیکشن جو ہوگا وہ الیکشن صرف اس بات پہ ہوگا جو ایشو جس طرح کوائن کیا ہے عمران خان نے کہ ہمیں غلامی کی زندگی چاہیے یا آزادی کی زندگی، یہ بالکل ویسے ہی ہے. بہت کام کیا تھا پرویز مشرف نے ڈیولپمنٹ کا، پرویز الہی نے بہت ڈیلیور کیا تھا. جی ڈی پی ہماری 6% پر چلی گئی تھی، لیکن الیکشن ہوا تھا کہ ایک مظلوم چیف جسٹس کو انصاف کون دلائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی پرفارمنس پیچھے رہ گئی ہے. اور یہ جو آزادی کی بات ہے، کیونکہ میں ان کے جلسے میں گیا ہوں، میں نے 20 خواتین سے، لوگوں سے بات کی ہے، بچوں سے بات کی ہے، تو ہر جگہ مجھے ایک روتا ہوا چہرہ نظر آیا ہے، آنکھوں میں آنسو نظر آئے ہیں، اور یہ بات نظر آئی کہ ہم غلام نہیں ہیں. الیکشن اس پہ عمران خان اگر اس نیریٹو کو مزید اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ ان کا سلوگن جو ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اس پہ کم بیک کر سکتے ہیں یا کمپرومائز لازمی ہے؟ اس پہ عمران خان 2/3 سے زیادہ ووٹ لے سکتا ہے. الیکشن کیسے ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ دیکھنی پڑے گی انٹرنیشنل. میں پھر بھی ان تمام فیکٹرز کے باوجود میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو میں کمالیہ کے جلسے میں گیا، میں حافظ آباد کے جلسے میں گیا، میں نے یہ F9 پارک میں پنڈی میں جو کال تھی عمران کی اس میں گیا، میں نے یہ جو لوگ دیکھے ہیں ان کی آنکھوں میں جو دیکھا ہے، جس طرح وہ چارج تھے، میں آپ کو یہ بات کسی بھی ایگزیجریشن کے بغیر کہہ سکتا ہوں، یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ چینج لائیں گے. آخر میں اتنا بتا دیں، شہباز شریف کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. غلط کہا انہوں نے، قوم کی انہوں نے توہین کی. اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ وہ معافی مانگیں. انہوں نے اس قوم کو ہرٹ کیا ہے جو 1000 سال گھاس کھا کے جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی. انہوں نے اس قوم کو ہرٹ کیا ہے جن کو اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، اور وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر ہمیشہ نکلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو اس پہ ان کو افسوس کرنا چاہیے، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ڈیٹوں کی طرح اس پر اگر وہ جمے رہیں گے تو انہی کا نقصان.